کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مجھ پر درود شریف پڑھے، کہیں بھی پڑھے، وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، یہ حاضری کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارا درود شریف مجھے بھیجا جاتا ہے۔ 2 3 4 احادیث اور کتب حدیث کون کون سی ہیں وہ بھی سن لیں، کتابوں کے نام: مشکات، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، کنز الاعمال، ابن حبان، تلخیص الحبیر، الترغیب والترہیب، مستدرک حاکم، مرقات، دارمی، ان سب کتب حدیث میں اس کے علاوہ جو دوسری حدیث تھی اس میں مصنف ابن ابی شیبہ بھی شامل ہے اور السنن الکبریٰ الباقی بھی شامل ہے، اور دیگر کئی کتب حدیث ہیں جن میں اسی مضمون سے ملتا جلتا بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو، یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کر دیا، ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ کیا آپ کی وفات کے بعد بھی؟ اچھا، اس میں لفظ رمیم بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رمیم ہو چکے ہوں گے، جس کا معنی ہے کہ آپ کا جسم مٹی سے مل چکا ہوگا۔ فرمایا نہیں، اللہ نے ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اسجاد الانبیاء، یہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے، اور انبیاء زندہ بھی ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اور ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ہمارے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم جب پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تو سرکار ہمارے اس کلام کو سن بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں اور دعا بھی فرما رہے ہیں۔ تمہاری بات کوئی مجسٹریٹ سنتا ہو، کوئی وزیر سنتا ہو تو تم فخر کرتے ہو، جی فلانا وزیر میرا بڑا جاننے والا میری بات فوری سنتا ہے۔ ہم دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کا سلام سرکار خود سماعت فرماتے ہیں۔